واسطہ خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا احسان اور فضل ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ جمعہ سے پہلے جو اوقات گزر گئے، اگر دنیا کی ساری پونجی اور دولت بھی خرچ کر کے ایک سیکنڈ اگر واپس کرنا چاہیں تو ہم اور آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اور جنہوں نے فجر کے بعد سے لے کر جمعہ کی نماز، فجر کی نماز سے لے کر جمعہ کی نماز تک ذکر و اوراد میں، وظائف میں، سورہ کہف کی تلاوت میں اور جمعہ کے جو فضائل ہے اس میں لگائے تو پھر ان کے اوقات قیمتی ہو گئے۔ تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں پر جمعے کو فضیلت حاصل ہے، اور تمام فرض نمازوں میں جمعے کی فجر جو ہے تمام نمازوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی یا بے جماعت ادا کی۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپس میں صلح کرانے کی بات فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا: خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، یا جس کی ذات سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم کجسدی، کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، کہ جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء اور تمام پارٹس جو ہے وہ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر سر میں درد ہو تو تکلیف برداشت کرنے میں ہاتھ نے انکار کر دیا ہو کہ یہ تو سر کا معاملہ ہے، مجھے کیا دینا ہے۔ پاؤں میں تکلیف ہو تو دماغ یہ نہیں کہتا کہ یہ پاؤں کا معاملہ ہے، مجھے کیا دینا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
یہ تو میاں بیوی کے تعلق سے ہے کہ جب میاں بیوی میں نااتفاقی اور ناچاقی ہو جائے اور اختلاف ہو جائے اور دونوں کو ملنے کی کوئی صورت نہیں ہو رہی ہے یا نہیں بن پا رہی ہے، تو لڑکے کے خاندان سے ایک مرد اور لڑکی کے خاندان سے ایک مرد حکم کے طور پر قائم کر لیے جائے اور دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ تو دو مسلمان کا اختلاف، اس میں اگر ہم صلح کرا دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ پہلے تو ایک مسلمان یہ چاہے گا ہی نہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف ہو، کیونکہ مسلمان کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کا ہی فریضہ ہے کہ وہ بھی یہ چاہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر تکلیف پہنچ جائے تو آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان، اگر دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، ناچاقی ہو جائے، تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اور واتقوا اللہ، اور صلح کرانے میں کسی ایک جانب جھکاؤ نہ ہو کہ اگر آپ کو حکم بنایا گیا ہے فیصلہ کرنے کے لیے تو آپ دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں یا کچھ معاوضہ لے کر دے رہے ہیں، یہ نہ ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، صلح صفائی کرتے ہوئے، دونوں کو ملانے میں اللہ کا ڈر سامنے ہو۔ لعلکم ترحمون، اور جب تم اس طرح اللہ سے ڈر کر تم صلح کراؤ گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، اس روایت کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ عمرو بن عوف کا تھا، ان کے درمیان آپسی جھگڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صلح کرانے کے لیے گئے، دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں صحابہ کرام کو بھی لے لیا کہ یہ بھی ہماری مدد کرے صلح صفائی کرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح صفائی کرنے کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں، اور ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے دی اور نماز کا وقت ہو گیا اور نماز میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جب کافی دیر گزر گیا اور حضرت بلال سوچنے لگے کہ یہ ٹائم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے آتے تھے لیکن ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، مصلی جو ہے نماز پڑھنے والے وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تاخیر ہو، اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ امامت کرا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں، امامت کرا دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے تکبیر بھی کہہ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور عام مصلیوں کی طرح، عام مقتدیوں کی طرح پیچھے نیت باندھی۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو آس پاس میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو بھنک لگ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو اس وقت شریعت کا مسئلہ ابھی واضح نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے ایک دو نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متنبہ کرنے کے لیے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ایک صحابی نے یوں تعلیم آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھنک نہیں لگی، پھر دوسرے نے تعلیم آئی زور سے، دوسری، پھر دو تین لوگوں نے ایک ساتھ تعلیم آئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز کا امامت کا حال یہ ہے اور نماز کا حال یہ ہے کہ جب نماز شروع کرتے تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے، اور ہماری نماز اگر پیچھے بچہ کھیل لے تو سب پیچھے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہی نہیں چل رہا ہے کہ پیچھے سے تالیاں بج رہی ہیں، پھر 5-6 لوگوں نے تالیاں ماری، پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر نہیں۔ جب اکثر نمازیوں نے صحابیوں نے تالی ماری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دائیں اور بائیں کل اکھیوں سے یعنی یوں دیکھے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور صحابہ کرام جو تالی مار رہے ہیں ان کے کہنے کا مقصد، تعلیموں کا مقصد یہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کریں گے۔ یہ سب نماز کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آپ وہیں امامت کراؤ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے، پچھلے صف میں چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا۔ نماز ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے اور ختم کیا اس نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بیان فرمایا، یوں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نماز کے اندر آپ حضرات تالیاں بجا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ تالیاں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ پیچھے ہٹو، حضور آ چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان فرمایا، یہ لمبی روایت ہے بخاری شریف کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر امام کو متنبہ کرنا ہو یا کسی جانب متوجہ کرنا ہو تو سبحان اللہ کے ذریعے کہو، کہ اگر امام، مثال کے طور پر اگر امام سری نماز میں ہے، مثلا ظہر کی نماز میں، اور بھولے سے قرات شروع کر دی، تو اب یہ نہیں کہ آپ ہلو پڑھو ابھی ظہر کا وقت ہے یا پھر تالیاں بجاؤ، اس وقت شریعت کا یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا تھا، اس لیے صحابہ کرام کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور تالیاں بجائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ خواتین بھی مسجد آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ اگر کسی چیز میں امام کو متوجہ کرنا ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ یوں مارو، کیونکہ عورت کی آواز جو ہے وہ بھی پردے کے حکم ہے، مردوں کی نماز میں خلل ہوگا، اس لیے یوں حکم۔ اور یہ عورتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری کی روایت ہے کہ یہ تو عورتوں کا طریقہ ہے تالیاں بجانا، کہ اگر امام کو متوجہ کرنا ہو تو وہ زبان سے نہیں بول سکتی، وہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کو مارے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ سبحان اللہ کے ذریعے متوجہ کرو، یا اگر امام کو کھڑا ہونا ہے بیٹھ گئے تو آپ سبحان اللہ یا الحمدللہ کے ذریعے
امام کو متوجہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ہم نے تو آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ امامت کرتے رہو، آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عجیب سا جواب دیا اور کہا ما لأبن ابو قحافہ ان یصلی بالناس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ نماز کی امامت کرائے ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تھی، عظمت تھی۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ آپ نے عربی کا مقولہ سنا ہوگا کہ الامر فوق الادب، کہ حکم جو ہے وہ ادب کے اوپر ہے، کہ اگر کسی بڑے نے یا اللہ والے نے حکم دے دیا کہ آپ ایسا کرو اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کیا جائے، تو اس وقت آپ کو اس اللہ والے کے یا علماء کے یا کسی بڑے نے آپ کو حکم دیا ہے تو اس حکم کو ماننا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تفسیر میں اور اس حدیث کی وضاحت میں مزید بیان فرمایا، پوری ذخیرہ احادیث میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں صرف 2 واقعات ایسے ہوئے اور وہ دونوں ادب کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز پڑھانے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، لیکن وہ ادب کی وجہ سے اور عظمت کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن حکم کا تقاضا یہ تھا کہ آپ امامت کرتے ہیں۔ لیکن اس کو غلطی نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں وہ عظمت کی وجہ سے، انسان جب زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اللہ والے سے، تو ان کی عظمت بڑی لگتی ہے، پھر یہ نہیں چاہتا کہ میں خلاف ادب کوئی کام کروں۔ اور دوسری حدیث جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بجائے ادب کا لحاظ رکھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ایگریمنٹ پیپر بنایا جا رہا تھا، کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا، صلح ہوئی تھی، تو اس وقت آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم نامہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو اوپر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو کفار کے جو آگے تھے لکھانے والے، اس نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاٹ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس کو کاٹ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، کیونکہ یہ کفار نہیں مانتے، پھر وہ ایگریمنٹ پیپر کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کاٹ دیا اس کو۔ پھر آگے لکھا کہ یہ صلح ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ پھر کافر کا جو کفار کا جو وہ تھا بندہ تھا دکھانے والا، اس کی طرف سے اس نے کہا کہ محمد کو ہم رسول اللہ مانتے ہی نہیں، اگر مانتے تو پھر ہمیں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا اور یہ صلح کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کو بھی کاٹ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آپ کاٹ دو اس کو، رسول محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ کو کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی، عظمت کی وجہ سے اور ادب کی وجہ سے، کہ رسول اللہ کو میں اپنے ہاتھوں سے قلم چلاؤں اس کے اوپر، یہ عظمت کی وجہ سے اور ادب کی وجہ سے۔ ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کو دیکھ لے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کام نہیں کیا۔ تو یہ 2 باتیں آتی ہیں حدیث کے اندر جو صحابہ کرام نے ادب کو فوقیت دی حکم پر، ورنہ کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔
حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مزید لکھا کہ عالمگیر جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے والد کا انتقال ہوا، تو اب سلطنت کی اور بادشاہت کی بات آئی تو دونوں بھائیوں کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں بادشاہ بنوں، لیکن بادشاہ بنائے جانے سے پہلے دونوں بھائیوں نے اپنے دل میں سوچا کہ پہلے کسی اللہ والے سے میں اپنے لیے دعا کرا لوں۔ چنانچہ جو دوسرا بھائی تھا دارا شکوہ، وہ ایک اللہ والے کے پاس گئے اور وہ جا کر مجلس میں بیٹھ گئے، تو اللہ والے نے کہا کہ آپ اٹھ کر یہاں تشریف لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میری کیا مجال، میں وہاں بیٹھوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ انہوں نے دعا، پھر مجلس ختم ہوئی، انہوں نے دعا کرائی اور جو نصیحت لینی تھی نصیحت ہو گئی، وہ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد عالمگیر رحمہ اللہ بھی آئے، مجلس میں بیٹھے، ان کو بھی وہ اللہ والے نے کہا کہ آپ وہاں سے تشریف لاؤ اور آپ یہاں آ کر بیٹھو۔ عالمگیر رحمہ اللہ وہ اٹھ کر یہاں تشریف لے آئے۔ جب ان کو بھی دعا کرانی تھی دعا کرا لیے، اور جو نصیحت یہ اللہ والے ان کو کرنی تھی کر دی اور چلے گئے۔ مجلس میں اب صرف عوام الناس ہے۔ عوام الناس کو اس اللہ والے نے خطاب کر کے کہا کہ دونوں بھائیوں نے اپنے لیے بادشاہت کو جن کو پسند کرنا تھا وہ کر لیے، اور جن کو نہیں چاہیے تھی وہ پیچھے بیٹھے۔ دیکھنا عالمگیر کو بادشاہت ملے، اللہ والے بھی اللہ والے تھے۔ چنانچہ عالمگیر رحمہ اللہ کو بادشاہت ملی، اور تو اس لیے اللہ والوں کی بات جو حکم ہے، حکم کو ماننا ہے۔ اب جیسے ہم اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جاتے وقت جو بڑے ہیں ان کی جوتیاں آپ سیدھی کر دو، اس طرف کر دو، اس طرف مڑی ہوئی ہے تو۔ لیکن اگر کوئی اللہ والے اس کو ناپسند کرتے ہو اور منع کرتے ہو کہ بھائی میری جوتی سیدھی مت کرو، تو اب یہاں پہ حکم کو مانیں گے، ادب کو نہیں۔ تو خیر، بات چل رہی ہے صلح کرانے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ صلح کتنی بڑی چیز ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا، کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے خبر دی کہ ابن ابی جو بہت بڑا منافق تھا، ان سے ملا جائے اور ان سے بات کی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر تشریف لے گئے۔ خچر کہتے ہیں گدھا اور گھوڑے کے درمیان ایک جانور ہوتا ہے، یا بعض نے کہا ہے کہ گھوڑا اور گدھے کی جفت کی وجہ سے، دونوں کی ملاقات کی وجہ سے جو جانور پیدا ہوتا ہے اس کو خچر کہتے ہیں۔ تو اس خچر پر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی کے پاس، ابن ابی کے پاس۔ یہ بہت بڑا منافق تھا، اور ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اندرونی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس نے یوں کہا کہ محمد یہ تمہارے خچر کو دور رکھو، اس کی پیشاب کی بدبو سے میری ناک پھٹی جا رہی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ تیرے پاس جو سب سے قیمتی مشت ہے نا، اس سے بھی کئی گنا بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا پیشاب ہے۔ یہ کہنا تھا عبداللہ بن رواحہ کو کہ دونوں کے درمیان باتا باتی ہو گئی، اور یہاں تک حدیث میں ہے کہ ہاتھا پائی بھی ہو گئی، جوتے بھی اٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان صلح کرایا۔ صلح کرانے سے آپس کی رنجش ختم ہوتی ہے، اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین لوگ انسان اور مسلمان وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے
کہ وہ کسی کو اذیت پہنچائے، کسی کو گالیاں دے یا کسی سے لڑے. عموماً پڑوسیوں میں ایسا ہوتا ہے. اگر پڑوسی میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کی روایت ہے کہ اگر مسلمان آپس میں لڑے اور اگر وہ 3 دن تک آپس میں صلح نہیں کرتے ہیں تو فرشتوں کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ ان کے نیکیاں مت لکھو اور نہ ان کی نمازیں قبول کرو، جب تک کہ یہ لوگ آپس میں صلح نہ کر لیں، آپس میں میل محبت سے رہنے نہ لگے. ہم تو نمازی بھی رہتے ہیں اور تہجد گزار بھی رہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان سے ہم بات نہیں کرتے، کیوں؟ ان سے ناچاقی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم ولا یظلم، نہ اس پر تو کوئی ظلم کرے اور نہ اس پہ اگر ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ خاموش بیٹھے، اور اس کو بے یار و مددگار دشمنوں کے حوالے نہ کر دے. اگر مسلمان جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو آپ آگے بڑھ کے ان کی مدد کرو. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے درمیان، اگر مسلمان کے درمیان اگر ناچاقی ہے آپس میں تو صلح کرا دے. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے درمیان ناچاقی نہیں تھی. اگر کچھ نااتفاقی سے اگر دوسرا بندہ رخ موڑ دیتا تھا تو ان کو یہ جا کر آگے بڑھ کے سلام کر دیتے. کوئی کسی کا حق نہیں دباتا تھا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ یہ قرآن کی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بھائی بن کر زندگی گزارے. یہ ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام دے گا. کہ اگر ہم نے کسی پر صلح کرا کے دونوں کو ملا دیا تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اس بندے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دونوں میں نااتفاقی اور ناچاقی ہو جائے تو تم صلح کرا دو. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. یہ نہیں کہ خاموش بیٹھا جائے یا دونوں میں بات چیت نہیں ہے تو ہم الگ سے رہیں، ہم کو کیا دینا ہے ان سے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں فرمایا کہ المسلم کجسد واحد، ایک جگہ واحد ہے اور ایک جگہ کجسد ہے، کہ ایک جسم کی طرح ہے. کہ جسم کا ایک عضو اگر تکلیف برداشت کرتا ہے، ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو سہتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان کی حالت ہونی چاہیے اور کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر ایک مسلمان پریشان حال ہے، چاہے جس کے اعتبار سے ہو، غربت کے اعتبار سے ہو، لڑائی کے اعتبار سے ہو، یا جھگڑے کے اعتبار سے ہو، یا آپسی رنجش کے اعتبار سے ہو، تو آپسی رنجش میں تو جا کے صلح کرا دیں. اگر وہ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں تو جا کر ان کے آگے بڑھ کر مدد کر دیں، اور اگر دوسری پریشانی میں مبتلا ہے تو اس پریشانی کو جا کر حل کر دیں. خود مسلم شریف کی اسی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو بناتے رہتے ہیں. کہ آپ آفس کے لیے نکلے یا کوئی کام کے لیے نکلے اور دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے اور آپ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے ٹھہر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام کو بنا دے گا. اور آگے فرمایا کہ آپس میں صلح کرانے سے اگر دو مسلمانوں کے درمیان اگر لڑائی ہے، جھگڑا
آپ صلح کرا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی کو دور کر دے گا. اس کے تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آپسی میل جول کے ساتھ اور اتحاد اور یونٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.